اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان جمال ناصر خان. آج ہم کڑے ہیں اسلام آباد دارالخلافہ پاکستان میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے جمال رئیسانی صاحب جو کہ سابق نگران وزیر ہے بلوچستان کے. آج یہ آئے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں ایک احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں, تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ. سر بیسیکلی آپ لوگوں کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کلیئر ہے. ہمارے کچھ ڈیمانڈز ہیں جو ہم نے حکومت وقت کے سامنے رکھے ہیں, ریاست کے سامنے, جوڈیشری کے سامنے رکھے ہیں. وہ ہمارے ڈیمانڈز مان لیں, ہم اٹھ جائیں گے. سر آپ ایک نگران وزیر بھی ہے سابقہ, اور اس کے ساتھ ابھی بھی آپ الیکشن لڑ رہے ہو, تو اس کے مطلب سر یہی ریاست تو آپ بھی ہو نا. اگر آپ خود یہاں پہ آ کے احتجاج کرو گے تو لوگ پھر بھروسہ کس پہ کریں گے اور آپ کو اونٹ کس بنیاد پہ دیں گے؟ دیکھیں جی, میں نے اپنا بالکل اس پہ کوئی شک نہیں کہ میں وزیر رہ چکا ہوں اور بات کی ہے ان موضوع پر, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں کہ ایک صوبائی وزیر نہیں کر سکتا. جب تک پورا گورنمنٹ صحیح طریقے سے فنکشنلائز میکانزم کے تحت کام نہیں کرتا تو ایک وزیر کا کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان کو چاہیے کہ ایک میکانزم کے تھرو کام کرے, ڈیمانڈز ہمارے سنیں, ان کو ایڈریس کرے. اور جہاں تک بات ہے الیکشنز کا, بالکل میں الیکشنز لڑ رہا ہوں اور میں اپنا پولیٹیکل کیمپین چھوڑ کر یہاں اس موضوع کو ہم نے اٹھایا ہے کیونکہ ان بچوں کا, ان بزرگوں کا بھی کوئی ہونا چاہیے جو کہ ان کی آواز بن سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے سیاست سے, الیکشن سے میرے لیے بہت اہم ہے, تو اسی لیے میں یہاں. سر آپ نے کہا نا کہ ایک وزیر وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو مطالبات آپ کے ہیں, تو پھر سر وہ کون کر سکتے ہیں اگر ایک وزیر نہیں کر سکتا؟ ایک وزیر نہیں کر سکتا, لیکن جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ اگر سارے مل کر کریں, جیسے میں آپ کا پی ایم بھی ہے, آپ کا کابینہ میں جتنے بھی وزراء بیٹھے ہیں, وہ آپ کی آرمی, آپ کی انسٹیٹیوشنز جتنے بھی بیٹھے ہیں, وہ مل کر کام کرے تو ہو سکتا ہے. سر اس وقت آپ کے ساتھ ہی دوسرا دھرنا جاری ہے جو تقریباً 45 دنوں سے مسلسل جاری ہے, اور ان کا بھی یہ موقف ہے کہ ہمارے جو مسنگ پرسن ہے ان کی بحالی ہو جائے. اور اس وقت پھر ڈائریکٹ سر آپ لوگوں کا آنا, تو یہ سر متنازعہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اس پر اعتراض ہونا چاہیے ہمارے آنے کو, کیونکہ ایک جمہوری حق ہے. اور آئین اٹھا کے دیکھ لیں, ادھر تو کوئی لکھا نہیں ہے کہ اس ٹائم آپ کو آنا چاہیے تھا, اس ٹائم آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. ہم نے دیکھا کہ ان کی جو تحریک ہے وہ یہاں ہے. ہم نے سمجھا کہ ہمارا شہداء کا بھی تحریک آگے بڑھنا چاہیے. اگر بلوچستان کے اوپر بات ہوتی ہے مسنگ پرسنس کی, تو شہداء کا بھی بات ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اس ٹائم نہیں آتے تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ بلوچستان میں شہید بھی ہیں. ان کو تو صرف یہ دکھائی دے رہے کہ بلوچستان میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو ان فیملیز پر ہو رہا ہے جو کہ مسنگ پرسنس کے فیملیز ہیں. لیکن ہمارے آنے سے یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ مسنگ پرسنس کو بھی فیملیز کو گریوسز اور ظلم کا سامنا ہے, اور وہاں پر شہداء کے فیملیز بھی ہیں جو کہ شہید ہو رہے ہیں, پاکستانیت کے حساب سے, بلوچستانیت کے حساب سے شہید ہو رہے ہیں. ان کی فیملیز کو بھی ایک جو کرویلٹی ہے ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ اپنے حق کے لیے نکلے اور دونوں ٹھیک ہے. سر اگر دونوں ٹھیک ہے تو پھر آپ دونوں مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالتے, بجائے اس کے کہ آپ نے علیحدہ کیمپ لگایا ہے, انہوں نے الگ لگایا ہے. اگر اس کے بجائے آپ دونوں مل کے اپنا آواز اٹھائے تو وہ زیادہ اثر نہیں رکھے گی؟ رکھنی چاہیے. میں آج بھی ان کا جو موقف ہے مسنگ پرسنس کا, آج بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی میں کنڈم کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. جینیون مسنگ پرسنس کو انصاف دیں, ان کی فیملیز کو انصاف دیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کی طرف سے ہمارے لیے کبھی بھی بات ہوئی ہو, ہمارے لیے کبھی بھی نرم دلی رکھی ہو انہوں نے, اور ہمارے کاز کے لیے کبھی بھی انہوں نے شاید بات نہیں کیا. کیونکہ ہم شہیدوں کے لیے آئے ہیں بالخصوص, لیکن دوسری طرف ہم ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بھی بیٹھے ہیں نا ادھر. ہم صرف یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی شہداء کے لیے آئے ہیں, شہداء کے فیملیز ہیں. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بی ایل ایف جیسے تنظیموں کو بھی کنڈم کیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. اگر وہ اس پوائنٹ پر ایگری کرتے ہیں, ہم کل ان کے کیمپ میں جا کے بیٹھ جائیں گے. تو سر کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے اس بارے میں ان سے کوئی بات کی ہے یا ان کے پاس جانا پسند کرو گے کہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ اگر وہ بی ایل اے کو کنڈم کر لے, ان کی مذمت کر لے,
تو کیا آپ سر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو؟ بالکل ہم تیار ہیں. بات اس کی جائے جو کہ سننے کو تیار ہے نا. ہم تو سننے کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے, خواہ آگے سے وہ بھی بات کرے گا. سننا تو چاہیے. تو اگر آپ وہ سننے کے لیے تیار ہیں, بات کرنے کے لیے تیار, ہم بھی تیار ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تیار ہیں. اگر تیار ہوتے ہمارے اوپر اتنا تنقید وہ نہیں کرتے, ہمیں ویلکم کہتے. آج بھی ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اپنے کیمپ میں. ہماری مائیں اور بہنیں ہیں, عزت ہے ہماری. مارنگ کون ہے؟ ایک بلوچ ماں, ایک بلوچ بیٹی ہے نا. اور میں کون ہوں؟ ایک بلوچ فرزند ہوں نا. تو عزت میں کوئی شک نہیں ہے. سر لیکن وہ جب اسلام آباد آئے, جس طریقے سے ان لوگوں کا استقبال ہوا پولیس کی طرف سے, اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے, اسی کے ساتھ سر آپ بھی آئے, آپ پہ نہ کوئی روک ٹوک اور آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہاں پہ آنے دیا اور بیٹھنے دیا گیا, تو کیا سر یہ تھوڑا تنازعہ نہیں بنتا اس سے؟ جب ان پر تشدد ہوا, اس کی بھی میں نے مذمت کی ہے اپنے اسٹیٹمنٹس میں. میں نے بیان بھی دیا ہے کہ یہ غلط ہے. احتجاج کا وہ حق رکھتے ہیں, رکھیں. لیکن جہاں تک بات ہے, ہمارا جو کاز تھا وہ واضح تھا نا. ان کا کاز شروع ہوا تھا مسنگ پرسن سے, ٹھیک ہے نا جی. پھر جاتے جاتے کچھ ایسے ایکٹرز کی انوالومنٹ ہو گئی کہ ریاست کے خلاف نعرے لگنے شروع کیے ہیں. BLA کا جھنڈا لہرایا گیا ہے ان کے پروٹیسٹ میں. مطلب ریاست تو خواہ تھوڑا تو ریزسٹنس دکھائے گی اس میں نا. اگر ہم آج کہہ دیں کہ انڈیا زندہ باد, BLA مرد آباد, BLA زندہ باد, خواہ ریاست تو دکھائے گی نا. ہمارا کاز صرف یہ ہے پاکستان زندہ باد, بلوچستان زندہ باد. لیکن ایشوز ہیں ان کو گورنمنٹ کو چاہیے ایڈریس کرے, اور انسٹیٹیوشنس کو چاہیے کہ وہ ایڈریس کرے. سر ان کی طرف سے کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کو ہیریس کر رہے ہو ٹویٹر پہ یا مختلف جگہ, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ ادھر نظریں پھیریں, ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ہم نے ان کو ہیریس کیا. اور اگر آپ ٹویٹر کھولیں, ہمیں ہیریس کیا جا رہا ہے. مجھے تو پنجابی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میں پنجابی ہوں, میں پشتون ہوں, میں بلوچ ہوں, میں سندھی بھی ہوں. تو اگر کسی مظلوم شہید کے فیملی کے لیے اگر میں آواز اٹھاتا ہوں, اس سے میرا قوم تبدیل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تبدیل کر لیں گے. ایک تو ہم انصاف کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو تنقید ہم کسی پر نہیں کر رہے. وہ ہمارے خلاف کیمپینز چلا رہے ہیں, اور بہت دکھ ہوتا ہے مجھے کہ ایک بندہ جس نے 300 سے زائد ساتھیوں کے ساتھ شہادت نوش کی, اس کے فیملی کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں. میری والدہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہمارے کیمپ میں بیٹھے بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ناجائز ہے. جو وہ کر رہے ہیں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں, اگر وہ کروا رہے ہیں ان کی بھی میں مذمت کرتا ہوں. اوکے سر, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا.